غوث اعظم ہے شاہ جیلانی، پیر لاسانی قطب ربانی، ان کے عشاق نے پکارا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان غوث پاک۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مبارک سیرت پر روزانہ کسی ایک پہلو کو لے کر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہوتے ہیں، ان سے ہم مدنی پھول لیتے ہیں، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی محبت میں اضافہ کرتے ہیں، اور عاشقان غوث پاک کی باتیں سن کر، غوث پاک کی تعلیمات، آپ کی عبادات، غوث پاک کا بچپن اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا علمی مقام سن کر یقیناً ایک تو دلوں میں محبت میں اضافہ کرتے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہوگا۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع وہ ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا علم۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک نے کتنے علم سے نوازا تھا۔ غوث پاک جو مقام قطبیت پر فائز ہوئے، کتب بنے، اس کی وجہ خود کیا فرماتے ہیں؟ علم کی شان کیا ہے؟ علم کی اہمیت کیا ہے؟ علم کا مقام کتنا زیادہ ہے؟ اگر اس پر ہم غور کریں تو قرآن و حدیث میں بے شمار اس کے فضائل ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ الکریم مبلغین سے، جو بزرگ مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم بات بھی کریں گے، موضوع پر بات بھی کریں گے، اور کلام بھی سنیں گے، غوث پاک کی منقبت بھی سنیں گے۔ انشاءاللہ آج نئی منقبت آپ کو سنائیں گے۔ آئیے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے کلام سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد اتاری بھائی۔ ساجد بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں؟ کلام اعلیٰ حضرت انشاءاللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت، کون سا کلام اعلیٰ حضرت ہے؟ اعلیٰ حضرت کے تو بہت سارے کلام ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا
تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چڑیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کیا جو کرم ہے شہ بطحا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیعی تیری سرکار تیری سرکار تیری سرکار تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا دعویٰ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سبحان اللہ کیا شان ہے غوث پاک کی غوث پاک رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کامل ہیں بلکہ آپ پیدائشی طور پر ولی تھے جو بھی اللہ پاک کا ولی ہوتا ہے اللہ کا پیارا ہوتا ہے اللہ کا محبوب ہوتا ہے یقیناً وہ عالم بھی ہوتا ہے عالم دین ہوتا ہے وہ دین کا علم رکھتا ہے جب دین کی سمجھ بوجھ وہ رکھتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے اپنی معرفت نصیب کرتا ہے اللہ کریم ایمان والوں اور خاص طور پر جو اولیاء کرام ہیں ظاہری بات ہے جو ولی ہوگا پہلے صاحب ایمان ہوگا اس کے بعد پھر ولایت کے مرتبے پر پہنچتا ہے اللہ کریم اپنے اولیاء کی شان قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ پاک نے پہلی آیت میں اپنے اولیاء کی شان بیان فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا کہ نہ یہ ان پر خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے، اور دوسری آیت میں اللہ پاک نے اپنے اولیاء کی دو صفات، دو خوبیوں کو بیان فرمایا۔ پہلی بات فرمایا ایمان والا، ایمان والا ہوگا، نمبر 2 پرہیزگار متقی ہوگا۔ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ تقوی والے بھی ہوتے ہیں، صاحب کردار بھی ہوتے ہیں، عبادات کرنے والے بھی ہوتے ہیں، خوف خدا رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، عشق مصطفیٰ سے سرشار بھی ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق نہ صرف خود زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی زندگی گزارنے کا یہی درس دیتے ہیں، اپنے عمل سے بھی، اپنی نیکی کی دعوت سے بھی، اور اپنے کتابوں کے ذریعے بھی۔ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو ان صفات کا حامل بنایا ہے۔ ہمارے ساتھ مبلغین میں عرفان ایوبی بھائی موجود ہیں، عرفان بھائی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور ان کے ساتھ ہمارے نعمان اتاری بھائی، اللہ پاک آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ عرفان بھی میں آپ سے آغاز کروں گا، جو بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں، ہم نے جیسے کتابوں میں پڑھا ہے، قرآن کی 2 آیتیں میں نے جو پڑھی ہیں، اس میں بھی اللہ پاک نے اپنے اولیاء کی جو شان بیان فرمائی، سب سے پہلے صاحب ایمان ہونا، اور اس کے بعد پھر فرمایا تقوی والا ہونا، پرہیزگار ہونا۔ ایک سادہ سا سوال یہ ہے غوث پاک کے علم پر بات کرنے سے پہلے، کہ کوئی بھی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے تو کیا ولی بغیر علم کے بن سکتا ہے؟ کیا کوئی جاہل جسے دین کا اتنا علم نہیں ہے تو کیا وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ اس بات پر امیر علیہ سنت کی اکثر یہ جملہ ہم نے امیر علیہ سنت سے سنا کہ جو عالم ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، لیکن جو ولی ہے نا وہ عالم ضرور ہوتا ہے۔ واہ، یہ بڑی ہر پیاری عالم ولی ہو ضروری نہیں، لیکن ہر ولی وہ عالم ضرور ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں ہمیں اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ جو ہے نا علم والوں کو عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تقویٰ یعنی پرہیزگاری، خوف خدا، یہ ان کو ملتا ہے جو علم والے ہیں۔ یعنی علم ہوگا تو اسے تقوی کا پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، خوف خدا اس کے دل میں ہوگا وہ، اور جاہل و فاسق کو اللہ ولی نہیں بناتا۔ اور اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا، واہ، اور یعنی جب ولی بنانا چاہا تو پہلے علم عطا فرمایا سبحان اللہ، اور پھر جو ہے اس کو ولایت عطا فرمائی، ولی بنایا۔ سبحان اللہ، اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ علم میں جس کے پاس علم ظاہری نہ ہو وہ علم باطن کیسے پا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی علم شریعت جو ہے، جو شریعت کے احکام ہیں، اس قرآن پاک کا، قرآن درست پڑھنے کا علم ہے، احادیث پاک کا علم ہے، اسی طرح وضو، غسل، نماز، یعنی جو شریعت کے احکام ہیں ان کا وہ عالم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے علم باطن، علم طریقت بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت یہاں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اگر بندے کے پاس علم نہ ہونا تو پھر شیطان اس کو عبادات اور مجاہدے میں جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اللہ، کیونکہ اس کے پاس علم تو ہے نہیں، وہ کیسے؟ تو وہ کیسے کھیلتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جاہل، صوفی اور عابد اپنے ٹائم تو عبادت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے لا علمی کی وجہ سے وہ ایسے کاموں میں مشغول ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ اللہ، اس مخالفت کی وجہ سے وہ اپنے روم میں، اپنی سوچ میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں بڑی عبادت کر رہا ہوں، لیکن حاصل اس کو اس محنت کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ محنت کرتا رہتا ہے لیکن حاصل اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یوں وہ جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ علم نہ ہو، اس کو مجھے وہ حدیث پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آئی، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ آئے گا تو نماز درست انداز سے بندہ پڑھ سکے گا، وضو کرنے کا درست طریقہ آئے گا
تو وضو ٹھیک ہوگا، وضو ٹھیک ہوگا تو پھر نماز. اچھا اب نماز کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کا علم ہوگا تو اس کے بعد وہ درست طریقے سے نماز پڑھ سکے گا. تو اب جسے علم ہی نہیں ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ اپنی مرضی سے اگر کچھ کرنا چاہے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ کا کچھ بیچارہ کر بیٹھے گا. وہ سمجھ رہا ہوگا میں تو شاید بڑی عبادت کر رہا ہوں. اب اس کو ایک سادہ سی مثال سے اگر عرفان بھائی یوں سمجھا جائے کہ صبح سے لے کر شام تک کوئی بھوکا پیاسا رہتا ہے، کوئی ثواب نہیں. لیکن اگر اسے علم ہو کہ اگر میں نیت کر لیتا ہوں بالکل روزے کی ہے تو روزے کا جو وقت ہے اس وقت میں اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے، کھانا پینے سے باز رہتا ہے، تو روزے کا ثواب مل جائے گا. اب جیسا ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں نعمان بھائی کیا ہوتا ہے کہ روزہ کھلنے میں بھی 1-2 منٹ باقی ہیں تو پہلے جیسے پانی پی لیا یا فجر کی اذان شروع ہو گئی، سحری میں کھاتے پیتے رہے، کہتے یار روزہ کا ٹائم ختم ہو گیا. اللہ معاف کرنے والا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا بندہ رہا لیکن روزے کا ثواب پھر بھی نہ ملا. جی عرفان بھی وجہ یہی ہے نا کہ علم نہیں ہے، علم نہیں کہ کہاں کس وقت روزہ بند کرنا تھا، اس کے احکام کیا ہیں اور کھولنے کے احکام کیا ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عابد اور مجاہد، عابد تھوڑا آسان کرنا، عبادت کرنے والا، اور مجاہد یعنی کہ کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے نفس کے خلاف کوشش مجاہدے کرنے والا. تو آپ فرماتے ہیں اس کا حال ایسا ہے، پھر بڑا پیاری بات ارشاد فرمائی اعلیٰ حضرت نے کہ اس کا حال ایسا ہے. کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ شیطان انگلیوں پہ نچاتا ہے. وہی ہے نا کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک آدمی پوری رات جاگ رہا ہے اس لیے کہ یار اللہ راضی ہو جائے، لیکن ان تمام کاموں کر ہی نہیں رہا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یا اللہ نہ کرے وضو ہی کرنا نہیں آتا ہے نا، جو طہارت ہے وہی اس کے پاس نہیں ہے، اور نماز پڑھے جا رہا ہے تو وہ طہارت نہ ہونے کی وجہ سے نماز قبول ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ کیا ہے کہ پوری رات عبادت بھی کر رہا ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا جاہل جو عابد ہوتا ہے وہ جو ہے شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے. تو یہ بڑا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ علم جو ہے نا وہ بہت ضروری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کریں. جیسے صوفی لکھا تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جو لوگوں سے، مخلوق سے کم رابطے میں رہے اور اللہ سے زیادہ رابطے میں. اچھا ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہم صوفی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو اس کا رابطہ اپنے رب سے کیسا ہوتا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا اچھا رابطہ مضبوط کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے. علم بہت ضروری ہے، علماء کی صحبت بہت ضروری ہے، کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اگر خود صاحب علم نہیں بھی ہیں تو جو علماء ہوتے ہیں ان سے اگر تعلق بنا لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی علم حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. نعمان بھائی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا علم یہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ یقیناً علم کے سمندر تھے، اور اللہ پاک نے غوث پاک کو بڑے علم سے نوازا تھا. آپ قرآن کے بہترین مفسر تھے، یعنی تفسیر بیان کرنے والے، پھر عظیم محدث بھی تھے، عظیم قاری بھی تھے. اور اس کے علاوہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے، اور غوث پاک کے پاس اگر کوئی عالم آتا تو اسی کے مطابق گفتگو فرمایا کرتے. تو اس طرح آپ کی سیرت میں علم کا یوں سمجھے جس طرح ہم نے کہا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے. غوث پاک کیسے عالم تھے اس پر کچھ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی علم کے اوپر گفتگو ہوئی تو علم تو ایسا زیور ہے نا جو آدمی کو خوبصورت کر دیتا ہے، اس کا علم ہوتا ہے. ہمارے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا، سبحان، اور ایسے با کرامت ولی، اور اللہ نے پیدائشی ولی ان کو بنایا. جب علم ان کے پاس ہے، اس کا جیسے ابھی آپ نے کہا نا سمندر، اگر اس کو تھوڑا سا لفظوں میں ہم سمیٹیں، یوں تو سمیٹنا ممکن نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ایسا علم کا سمندر کہ جب آپ نے سن 521 ہجری میں پہلا بیان شروع فرمایا، اجتماع بیان جسے ہم کہتے ہیں، تو حضرت حافظ ابو العباس احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ علامہ ابن جوزی بہت بڑے عالم گزرے، اپنے وقت کے محدث گزرے، بہت بڑے عالم، اور جو اہل علم ان کے نام سے واقف ہیں کہ ان کی کتنی تصانیف ہیں. سبحان. کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے بیان میں حاضر ہوئے تو وہاں پر قاری صاحب نے قرات شروع کی، قرآن پاک پڑھا. پھر غوث پاک نے اس جو قاری صاحب نے قرات کی ان آیت میں سے ایک آیت کی تفسیر شروع کی.
جب پہلی تفسیر آپ نے فرمائی تو حافظ ابو العباس کہتے ہیں کہ میں نے امام ابن جوزی سے پوچھا کیا آپ اس تفسیر کا علم تھا آپ کو؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں اس کا مجھے معلومات ہے جو آپ نے تفسیر فرمائی. پھر غوث پاک نے دوسری تفسیر فرمائی. جیسے مفسرین عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو اہل علم حضرات وہ جانتے ہیں کہ تفسیری قول ہوتے ہیں کہ فلاں تفسیر میں یوں ہے، فلاں تفسیر میں یوں ہے، اس کی تفسیر یوں ہے. تو یوں غوث پاک نے 11 تفسیریں فرمائیں. سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں حافظ ابو العباس کہ میں نے امام ابن جوزی سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کہ میں 11 معنی جانتا ہوں تفسیر. بڑے وہی ماشاءاللہ اتنے بڑے پائے کے عالم ہوں گے نا. پھر غوث پاک نے تفسیر فرماتے فرماتے 40 تفاسیر فرمائی. 40 تفاسیر ایک ہی آیت کی، ایک ہی آیت کی 40 تفاسیر. یہ منہ سے کہنا آسان ہے، جو اہل علم حضرات ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تفسیروں کا مطلب جو 40 تفاسیر کا مطلب ایک ہی آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے. پھر شیخ ابو العباس کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پوچھا کہ آپ نے جو 40 تفاسیر انہوں نے فرمائی کیا آپ جانتے ہیں؟ کہا میں 11 تو جانتا تھا، 29 کے مطالب مجھے نہیں پتا تھا. اور ایسی تفاسیر جس کو اسانید یعنی سند کے ساتھ، جو قائل یعنی جو قول جس کا تفسیری قول ہے ان کے نام کے ساتھ، اور ایسا ایتھنٹک بیان کہ جس کو لوگ سن کے متحیر یعنی حیرت میں ہو جاتے کہ ایسا بیان کہ جس کے تفسیری معنی ہم کو نہیں معلوم تھے. تو یہ ان کی شان، ان کے غوث پاک کے علم کے دریا میں سے قطرہ کہ جب قرآن پاک کی تفسیر فرماتے تو ایسی فرماتے کہ وقت کا عالم، وقت کے اتنے بڑے امام وہ بھی چپ ہو جاتے کہ ان کے آگے مجھے تفسیر نہیں. کتنے بڑے امام تھے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ. نعمان بھائی اس سے اندازہ لگائیے علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم طب، علم تاریخ، تفسیر، علم نجوم، حساب، لغت، نحو، ان کے امام تھے، امام اپنے دور کے. آپ نے مختلف علوم و فنون پر جو کتابیں لکھی ہیں نا ان کی تعداد کم و بیش 300 بتائی جاتی ہے. اچھا، ان 300 کتابوں کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ایک موضوع پر ایک ایک کتاب، بلکہ بعض آپ کی کتابیں ایسی ہیں جو کئی جلدوں پر مشتمل ہیں. جیسے فتاوی رضویہ ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی ہے نا، لیکن 33 جلدوں میں ہے. ٹھیک ہے، تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی زیادہ کتابیں. علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں واعظ و خطابت کے بہت بڑے امام تھے. مختلف علوم و فنون میں بہترین آپ نے کتابیں لکھی ہیں، تدریس بھی کرتے تھے، اور آپ حافظ الحدیث تھے. حافظ الحدیث ناظرین ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساروں کو نہ پتا ہو، حافظ الحدیث ایسے عالم کو کہا جاتا ہے، ایسے محدث کو کہا جاتا ہے جس کو 1,00,000 احادیث یاد ہوں، سند کے ساتھ یاد ہوں. سند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس سے سنا، انہوں نے اس سے سنا، انہوں نے اس سے سنا، اس انداز سے. اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب آتے ہیں تو گویا طفل مکتب محسوس ہوتے ہیں. اللہ اکبر، غوث پاک کی کیا شان ہے. عرفان بھائی، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی قطبیت کے بارے میں اگر بات بیان کی جائے تو غوث پاک جو قطب کے مقام پر فائز ہوئے، قصیدہ غوثیہ میں غوث پاک نے خود اس کا انکشاف کیا ہے کہ میں مقام قطبیت پر کیسے فائز ہوا. کیا فرمائیں گے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام قطبیت کبریٰ کا جو آپ کو منصب عطا کیا گیا، اس کی وجہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں نا. جیسا آپ نے کہا نا قصیدہ غوثیہ میں بڑا پیارا شعر اس میں لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ ظاہری اور باطنی علم پڑھتے پڑھتے قطبیت پر فائز کر دیا گیا. یہ جو بات ہے غوث پاک کی، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ تعلیم ہم سمجھے نا تو غوث پاک جو آپ کی توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمیں علم کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور حضرت سیدنا شیخ محمد بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو سند وغیرہ دی گئی تو آپ اس کے بعد جو ہے تدریس آپ نے شروع کر دی اور آپ فتوے وغیرہ بھی دینے لگ گئے. اور ایک وقت جب آپ کو سند دی جا رہی تھی تو آپ کے استاد محترم نے آپ کو سند دیتے ہوئے فرمایا کہ لفظ حدیث، حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ تو ہم نے آپ کو سکھائے ہیں، لیکن اس کے معنی و مفہوم ہم نے آپ سے سمجھا. اتنا اللہ پاک نے علم عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں ناظرین ہمارے لیے بھی دیکھیے قابل غور بات ہے، جو طلبہ اگر ہمیں سن رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ کہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ دوران طالب علمی، دوران تعلیم اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے نا آپ کے تدریس میں نظر آتا ہے. آپ تعلیم کے دوران خوب دل لگا کر پڑھتے ہیں، اپنے اساتذہ سے اٹیچ رہتے ہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اساتذہ کا آپ پر اعتماد ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ
فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں، تو پھر یہ جو تعلیم ہے نا یہ آپ کے کام اس وقت آ رہی ہوتی ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مزید آگے کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور علم کی راہیں آپ کے لیے کھلتی چلی جاتی ہیں۔ غوث پاک کو اللہ پاک نے کیسا علم سے نوازا تھا، آئیے امیر اہل سنت سے سنتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم نے کرامات تو بہت سنی ہے، کیا ان کا کوئی علمی مقام بھی ہے؟ علمی مقام ایسا عالم کسی ماں نے کمی جنا ہوگا۔ اتنے بڑے عالم تھے کہ ایک بار ایک مسئلہ درپیش ہوا، کسی نے یہ قسم کھا لی کہ میں اگر ایسی عبادت نہ کروں کہ جو اس وقت کوئی بھی نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ اب علماء مفتیان کرام سب مطلب اس کا جواب کسی سے بن نہیں پڑ رہا تھا۔ اب نماز وہ پڑھتا ہے تو رات دن ہر لمحے کوئی نہ کوئی دنیا میں کہیں نماز پڑھ رہا ہوگا، روزہ تو بھی لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں رات ہوتی ہے کہیں دن ہوتا ہے، ذکر و اذکار تلاوت سب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی عبادت کیسے ہو سکتی ہے کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو، یہی فرد اس عبادت سے مشرف ہو۔ یہ تو طلاق سے بچ تو نہیں سکتی اس کی عورت، وہ سب پریشان۔ آخر کار یہ مسئلہ میرے مرشد کے پاس پیش ہوا، سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس، تو آپ نے چٹکی محل کر دیا، اس میں کیا ہے، مطاف خالی کرا لو، کعبہ تو ایک ہی ہے، مطاف بالکل خالی، اور اس وقت یہ شخص اکیلا طواف کرے، کوئی نہ کرے، یہ وہ عبادت ہوگی جو روئے زمین پر کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، اور یوں یہ طلاق سے اس کی بیوی بچ جائے گی۔ سب اشش کر اٹھے گا سبحان اللہ۔ غوث پاک کی فراست اور علمی لیاقت الحمدللہ۔ تو یہ تھے میرے مرشد غوث پاک، اتنے بڑے عالم تھے، اور ویسے بھی اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہوتا جب تک عالم نہ ہو۔ تو غوث پاک یعنی یہ کیسے میں بولوں عالم نہیں تھے، نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور سوال ہی نہیں ہے، مطلب عالم گھر تھے، ان کی نگاہوں سے نہ جانے کتنے عالم بن گئے ہوں گے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہیں اور ہی نکلے ہوئے تھے، غوث پاک کی نظر نے تو ان کا سینہ صاف کر کے علم دین کا خزینہ بنایا تھا، اور آج یہ سہروردیہ سلسلے کے پیشوا شیخ شہاب الدین سہروردی، پورا سلسلہ سہروردی، یہ میرے مرشد غوث پاک کی نگاہ ولایت سے ان کو علم حاصل ہوا تھا، علم دین، ورنہ یہ تو فلسفے کے چکروں میں تھے۔ یہ میرے مرشد ایسے عالم تھے کہ نگاہوں سے علم پلاتے ہیں۔ عام طور پر استاد تو زبان سے سکھاتا ہے نا، علم کتابوں سے سکھاتا ہے، یہ نگاہوں سے پلاتے تھے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت نے جو آخر میں شعر پڑھا ہے، توحید کی میں نظروں سے پلائی جاتی ہے، اسی مفہوم کا ایک اور شعر بھی سادہ سا ہے جو امیر اہل سنت اکثر اس موقع پر پڑھا کرتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا نوازا تھا جو آپ سے متعلق ہوتا، آپ سے وابستہ ہوتا، آپ کے قریب آتا، جو چاہتا آپ اس کو وہ عطا فرما دیتے۔ کوئی عالم بننا چاہتا، توجہ فرماتے، عالم بنا دیتے۔ جو غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے آ کر طریقت باطنی امور پر ترقی چاہتا، غوث پاک وہ عطا فرما دیتے۔ اور اگر کوئی گناہگار آتا، توجہ فرماتے، نیکی کی دعوت دے کر نیک بنا دیتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ واعظ و تبلیغ، یعنی جو تمام تقریباً اولیاء کرام کا جو علماء ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی مبارک زندگی کا ایک اہم پہلو وہ کیا ہوتا ہے؟ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا کیا انداز ہوا کرتا تھا نعمان بھائی؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اس نیکی کی دعوت پر بات آپ سے کریں گے، لیکن کچھ فرمائشیں ان کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، ان کی دلجوئی بھی ہو جائے گی۔ ساجد بھائی آپ کے لیے میسیجز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بنت عابد چکوال سے نعت خاں بھائی سے درخواست ہے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سنا دیں۔ اچھا جی، سید احمد اتاری بھائی کا میسیج ہے، یہ کلام سنا دیں، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ بنت امیر حیدر اتاریہ کا میسیج ہے، یہ کلام سنا دیں، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقتهب مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں کربلا کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں کربلا کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ گر کچھ ہے چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ گر کچھ ہے چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں کربلا کو جی چاہتا ہے جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو جو کوئی غم ستائے
یاد کر لینا نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا. سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا. سنا ہے مشکلوں میں کوئی بھی ساتھ نہیں چلتا. زمانہ چھوڑ جائے تو زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا. زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کی کیا بات ہے. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے. کیا بات ہے، سچی بات ہے. جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. جس نے مدینہ دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں کو مدینے کے نور سے بھر لیا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا ہے. مدینے کی محبت جو اپنے دل میں رکھتا ہے بڑا خوش قسمت وہ بندہ ہے. اللہ ہم سب کو مدینے کی محبت دلوں میں بسانے اور اس محبت کو ہماری قبر کا چراغ اللہ بنائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین. غوث پاک رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کے ولی کامل ہیں. مخلوق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سارے آپ نے کام کیے. مریدین کو نیکی کی دعوت دیتے، ڈاکوؤں کو چوروں کو سدھارا آپ نے. علماء کی بھی تربیت آپ فرماتے، پیروں کی بھی تربیت فرماتے. آپ امام الاولیاء ہیں، آپ سلطان الاولیاء ہیں، محبوب سبحانی ہیں، قندیل نورانی ہیں، شہباز لامکانی ہے، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی ہے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے، نیکی کی دعوت دینے کے ذریعے، بیانات کا جیسے آپ نے ذکر کیا تھا، آپ نے بیان جب شروع کیا تو ابتداءً کچھ لوگ ہوا کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ کثیر تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کا بیان سننے کے لیے لوگ آیا کرتے اور علم دین حاصل کرتے. جو گناہ گار تھے گناہوں سے تائب ہوتے تھے. کیا انداز ہوا کرتا تھا، کتنے لوگ ہوا کرتے تھے، کچھ اس بارے میں بیان فرمائیں. ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز بڑا دل نشین، سبحان اللہ. اور ان کے انداز اور واز کا یہ خوبصورتی تھی کہ لوگ جوگ در جوگ یعنی کوانٹٹی میں لوگ آپ کے پاس آتے. اور یہ شان تھی آپ کے بیان کی کہ جو آپ کے بیان میں ایک دفعہ آ جاتا نا اور آپ بیان شروع فرماتے تو سب لوگ خاموش ہو جاتے اور اتنا توجہ کے ساتھ بیان سنتے. حالانکہ روایتوں میں آتا ہے، یعنی جو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ مور دین 70,000 یہ پبلک آپ کے اس اجتماع میں ہوتی. اور یہ بھی کرامتوں میں سے کرامت یہ بھی ہے کہ جو پہلا شخص آپ کی آواز مبارک سنتا وہی آخری والا بھی. اللہ، یعنی اس وقت مائک اس طرح کے سسٹم بھی نہیں تھے لیکن آواز اس طرح سنائی دیتی. آپ کی کرامت. اچھا، اب ایسا ہو کہ جگہ ظاہر سی بات ہے لوگ آنے جگہ کم پڑتی گئی تو پھر وہاں کے لوگوں نے مدرسہ عالیہ قادریہ کے اطراف میں کچھ جگہیں لے کر وقف کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ وہ مدرسہ وہ جگہ الحمدللہ کئی بار زیارت کیے اور الحمدللہ مجھے بھی یہ سعادت ملی. راشد بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بغداد شریف کی زیارت نصیب فرمائے اور مدنی چینل کے عشاق کو بھی اللہ تعالیٰ بغداد کی حاضری نصیب فرمائے. مدرسہ عالیہ قادریہ الحمدللہ اندر جانے کی سعادت نصیب ہوئی، وہاں پر موجود کتب کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی اور ایسی وہاں پہ روحانیت ہے کہ واقعی اس وقت ایک توجہ بنتی تھی کہ جب غوث پاک
بیان فرماتے ہوں گے, لوگ مدرسے کی طرف آتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا. اور غوث پاک کا کہ ارشاد بھی ہے نا کہ جو میرے مدرسے کی طرف سے بھی گزرے اس کے لیے بھی میری سفارش ہے. یوں نیت بنا کر اور ایک قافلے کی ترکیب بنی تو بہت, ابھی یہ جیسے گفتگو ہوئی نا یاد آ رہا ہے, اور وہ منظر نگاہوں میں بھی گھوم رہا ہے اس وقت بھی الحمدللہ. تو یوں غوث پاک کے وعظ میں, ان کے اجتماع میں اتنی ہزاروں میں لوگ ہوتے, اور ایسے ہوتے کہ جیسے بھی راشد بھائی نے کہا کہ چور ہوتے, فاسق ہوتے, اور کوئی ایسا بیان نہ ہوتا کہ جس میں لوگ اسلام قبول نہ کرتے. اتنا زبردست بیان ہوتا کہ لوگ اس میں اسلام قبول کرتے, اپنی اصلاح کا پہلو لیتے. اور ایون یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ کی محفل میں 400 لوگ, تقریباً 400 لوگ قلم اور دوات یعنی انک اور پین لے کر بیٹھتے, اور جو آپ ارشادات فرماتے اس کو لکھتے. یعنی ایسا علم ہوگا نا کہ لوگ 400 لوگ لے کے یعنی بیٹھے ہوئے اور جو فرما رہے وہ لکھ رہے ہیں. طرح کی حدیث ہے نا کہ علم کو جو ہے وہ قلم سے قید کر لیا جائے. علم کا یہ ایک فائدہ ہے کہ ہمیں یہ بھی مدنی پھول ملا کہ جہاں ہم اجتماعات میں جاتے ہیں, کسی علماء کے پاس جاتے ہیں, تو کم از کم وہ لکھ لیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. سبحان اللہ. دیکھیں بات وہی ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی ایک شان یہ ہے کہ اللہ والے مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں, لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہوتی ہے نا, کہ ظاہری بات ہے کہ اولیاء کرام سے, اللہ والوں سے, علماء سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو ان پر پھر ویسا ہی اثر چڑھتا ہے, رنگ چڑھتا ہے, اور ان کو اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے, گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے, عبادت کرنے کا ذوق و شوق ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے, اللہ کا خوف, نبی پاک علیہ السلام کا عشق اور دین سے محبت اور مخلوق خدا کی خیر خواہی, یہ ایسے اوصاف ہیں جو اللہ والوں کے ہیں, اور جو اللہ والوں کے قریب ہوتا ہے تو ان پر بھی ان کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, کال دیجیے گا. تو راشد بھائی آپ کی ڈائس پہ سامنے مائک رکھا ہوا ہے, تو آپ کو یہ غوث پاک کی منقبت سنا دیں تو. میں باقاعدہ دیکھیں نعت خواں نہیں ہوں, لیکن یہ مائک تو واقعی رکھا ہوا ہے. دیکھتے ہیں کوئی ایک آدھ شعر اگر یاد جو ہوا تو انشاءاللہ سناتے ہیں. اور عرفان بھائی مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے, غوث پاک رحمت اللہ علیہ جس طرح کی نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ تھا, آپ ماشاءاللہ پرانے مبلغ ہیں, دعوت اسلامی کو شروع میں آپ نے دیکھا ہے, نیکی کی دعوت دینے والے کو کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے, اس پر مجھے آپ سے کچھ انشاءاللہ بات کرنی ہے. لیکن جو فرمائش جنہوں نے کی ہے ان کی دلجوئی کے لیے میں ایک دو شعر پڑھ لیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. الحمدللہ. عرفان بھی کیا فرمائیں گے؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ایک انداز تھا نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا. آج غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی اگر اس سیرت کو اپناتے ہوئے نیکی کی دعوت دی جائے تو کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟ اس بات سے پہلے مجھے وہ جب آپ نے یہ بات کی, ہمارے نعمان بھائی نے بھی بڑا زبردست تذکرہ کیا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ اجتماع فرماتے تو لوگ آتے اور چور جو ہے وہ چوری سے توبہ کرتے.
تو ہم تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامت آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم جو دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے تحت جب اجتماعی ذکر و نعت کا اہتمام ہوتا ہے، وہ سلسلہ ایصال ثواب غوث اعظم رضی اللہ عنہ، تو اجتماعات میں ہم نے دیکھا کہ لوگ زاروں قطار گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، اور پھر الحمدللہ نمازی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک جو ہے ہم یوں سمجھے کہ غوث پاک کی کرامت کا انداز ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اجتماعات کی کیسی برکت ہے کہ وہاں غوث پاک خود ہو کر جب بیان فرماتے تو کمال، اور یہاں غوث پاک کا جب تذکرہ ہوتا تو بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں خوف خدا پیدا فرما دیتا ہے، وہ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، نیکی کی طرف آ جاتے ہیں، عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہزار اسلامی بھائی الحمدللہ ان محفلوں کے بعد داڑھی رکھنے والے ہو گئے، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو گئے، بلکہ مسجدیں بنانے والے ہو گئے دعوت یعنی کہ اسلامی اگر میں یوں کروں سمجھوں کہ میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا نیکی کی دعوت دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے، تو آپ نے ایک سادہ سا یوں بتا دیا کہ بھئی نیکی کی دعوت دینے کا انداز اگر دیکھنا ہے تو دعوت اسلامی کو دیکھ لیجئے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو دیکھ لیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات کو دیکھ لیں، دعوت اسلامی کا جو محبت بھرا ایک پیارا حکمت بھرا جو انداز ہے نیکی کی دعوت دینے کا، برائیوں سے منع کرنے کا، اس کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ غوث پاک کی یادیں بھی تازہ ہوں گی اور غوث پاک سے محبت میں اضافہ بھی ہوگا۔ ہمارے ساجد بھائی سے انشاءاللہ ہم منقبت سنتے ہیں۔ ساجد بھائی نئی منقبت سنا رہے ہیں، پرانی منقبت سنا رہے ہیں؟ نہیں سناؤں گا انشاءاللہ، نئی منقبت سنائیں گے۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ زمانے بھر میں ہے چرچا میرے بغداد والے کا۔ سبحان اللہ، سبحان زمانے بھر میں ہے چرچا میرے بغداد والے کا، خدا بھی چاہنے والا میرے بغداد والے کا، نبی نانا علی بابا بطولی تاج والی ماں، نبی نانا علی بابا بطولی تاج والی ماں، گرانا کس قدر آلہ میرے بغداد والے کا، گرانا کس قدر آلہ میرے بغداد والے کا، اور انہی کے نام کا لنگر تو بٹتا ہے زمانے میں، انہی کے نام کا لنگر تو بٹتا ہے زمانے میں، ہر ایک جولی میں ہے ٹکڑا میرے بغداد والے کا، ہر ایک جولی میں ہے ٹکڑا میرے بغداد والے کا، اور ولی آنکھوں کو ملتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں، ولی آنکھوں کو ملتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں، اونچا اس قدر طلبہ میرے بغداد والے کا، زمانے بھر میں ہے چرچا میرے بغداد والے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے اس شعر پر سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے علم کا جو ہم نے موضوع ایک لیا تھا اس کو ختم کروں گا۔ کہتے ہیں مفتی شرع بھی ہیں، قاضی ملت بھی ہیں،
مفتی شرع بھی ہیں، قاضی ملت بھی ہیں، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ غوث پاک کی کیا شان ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آج کا ہمارا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم ہے